شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپن است حسین. السلام علیکم، میں ہوں فردوس علی. پیش خدمت ہے پروگرام غریب نینوا، جس میں آج ہم اس کا ذکر کریں گے جو امام حسین علیہ السلام کی لخت جگر ہے، دل کا سکون، کلیجے کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور ہے، جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ سلام اللہ علیہا اور رباب نہ ہو. حضرت امام حسین علیہ السلام کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے اس قدر محبت تھی کہ وہ انہیں اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے. آپ کی دعا بھی بارگاہ الہی میں یہی تھی کہ اے میرے رب، مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے قلب کا سکون ہو. ناظرین، پروردگار عالم نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ان کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہی چاہا کہ ہر طرف پیار، محبت، بھائی چارگی قائم رہے، کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے. تمام انبیاء نے، خصوصاً نبی کریم نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے. ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، خاص کر بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ. پر افسوس اولاد رسول کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیا گیا جسے سن کر کائنات کا ہر فرد، ہر بشر حیران رہ جاتا ہے. ظلم و ستم کی یہ انتہا صرف کربلا کے میدان میں ہی نہیں ہوئی، بلکہ کوفہ و شام کے بازاروں میں، درباروں میں ہونے والے وہ ظلم و ستم جو تاریخ میں کسی پر نہ ہوئے ہوں گے. ظلم و ستم کا سامنا کرنے والوں میں فقط بڑے ہی نہیں بلکہ کمسن بچے بھی شامل تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ 4 خواتین ایسی تھیں جو کمسنی کے عالم میں ہی بوڑھی ہو گئیں. اول خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو محض 18 سال کی عمر میں ہی ضعیفہ ہو گئی. دوسری جناب زینب جو کربلا میں روز عاشورہ سے عصر عاشورہ تک ضعیفہ ہو گئی. تیسری جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا جو گھر والوں کی جدائی میں ضعیفہ ہو گئی. اور چوتھی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا جن پر ظالموں نے اتنے ظلم و ستم کیے کہ محض 4 سالہ معصومہ بچی ضعیفہ ہو گئی. اس بچی کا جرم کیا تھا؟ صرف اتنا کہ یہ حسین مظلوم علیہ السلام کی بیٹی تھی. پردیس میں تو ہر کوئی اپنے عزیزوں دوستوں کو یاد کرتا ہے، خصوصاً معصوم بچے، کہ جب بھی انہیں کسی طرح کا کوئی رنج پہنچتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی مدد کے لیے اپنے باپ، بھائی یا چچا وغیرہ کو تلاش کرتے ہیں. مگر افسوس کربلا میں بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جب خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، تمام مال و اسباب لوٹا گیا، ظالم نے معصوم بچی کے گوہر اس بے دردی سے چھینے کہ کانوں کی لبیں پھٹ گئیں اور کرتا خون سے تر ہو گیا. ملاعون نے آپ کے رخسار پر اتنے تماچے لگائے کہ رخسار نیلے ہو گئے. وہ بیوی جنہوں نے سوائے راہ دین کے کوئی راستہ نہ دیکھا تھا، وہ اس بیابان صحرا میں کس جانب جائے؟ 4 سال کی معصوم بچی کسے آواز دے؟ کون اس کی مدد کے لیے آئے گا؟ کوئی بازو کٹا کر دریا کے کنارے سو رہا ہے تو کوئی نیزہ کھا کر ریگ گرم پر پڑا ہے، کوئی گھوڑوں کی سموں سے پاش پاش ہو گیا تو کوئی تیر سے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا. اس عالم غربت میں وہ ڈری سہمی ہوئی بچی اپنے بابا کو تلاش کرتی ہے جو ظلم کے خنجر سے سجدہ خالق میں سر کٹائے ہوئے ایک نشیب میں خون آلودہ پڑے ہوئے ہیں. کون باقی تھا جسے معصوم بچی اس غربت و بے کسی میں مدد کے لیے بلاتی؟ فقط ایک بیمار بھائی کے. کوئی باقی نہ بچا. اس بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے سامنے ظالم بہن کو ایذا پہنچاتے. ظلم کی انتہا یہ تھی کہ 4 سال کی معصومہ کو اونٹ کی برہنہ پشت پر رسیوں سے اس طرح باندھا کہ جب اونٹ چلتا تو بچی کا سینہ رگڑتا تھا، جس کے زخم سے جناب سکینہ کا کرتا خون سے تر ہو گیا. کوئی پتھر مارتا، کوئی درہ لگاتا تو کوئی چھتوں سے گرم پانی پھینکتا. ظلم یہی نہیں تھما. زندان شام میں امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا عبادت الہی میں مصروف تھے. امام حالت قیام میں تھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا حالت تشہد میں.
کہ تبھی بچی کے گریہ کرنے کی آوازیں قید خانے میں گونجنے لگیں۔ پھوپھی نے بھتیجی کو اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور پھر سر پر دستے شفقت پھیرنے لگی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ بچی کا پھول سا چہرہ سفر اور سورج کی تپش کی وجہ سے مرجھا گیا ہے۔ جناب زینب نے سکینہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ سکینہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ پھوپھی اماں میرے بابا کو بلا دیجئے۔ بابا ابھی میرے پاس موجود تھے، وہ مجھے اپنی آغوش میں بیٹھائے ہوئے تھے اور مجھے لینے آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے۔ قید خانے میں کوہرام مچ گیا، تمام بیبیاں گریہ کرنے لگیں۔ قید خانے میں شور و غل بلند تھا۔ بچی مسلسل اپنے بابا حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روئے جا رہی تھی۔ بچی کے رونے کی آواز یزید ملعون کے کانوں میں گئی۔ اس نے اپنے سپاہی سے کہا، دریافت کرو کہ کون رو رہا ہے جس کے رونے کی وجہ سے میری نیند میں خلل پڑ رہی ہے۔ سپاہی نے اہل بیت سے آ کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر کے رو رہی ہیں۔ اس نے جا کر تمام صورتحال یزید کو بتائی۔ یزید نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بچی کو اس کے بابا کا سر دے دو۔ یزید کے نمائندے ہاتھوں میں مشالے لیے ہوئے قید خانے میں آئے۔ ان کے ساتھ کچھ سپاہی ایک سینی میں کوئی چیز رکھے ہوئے چلے آ رہے تھے جس پر سرخ رنگ کا کپڑا ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے جناب سکینہ کے سامنے وہ سینی رکھ دی۔ جناب سکینہ نے فرمایا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا چاہیے۔ سپاہی نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ غذا نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم طلبگار ہو۔ جناب سکینہ نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو تشت میں سر حسین کو دیکھا اور منہ پر منہ رکھ کر بین کرنے لگی، بابا کس نے آپ کی ریش مبارک کو خون سے رنگین کیا؟ کس ملعون نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا؟ بابا کس نے مجھے یتیم کیا؟ بابا میری مصیبت سنیں گے؟ بابا جو مجھ پر ستم کیے گئے ہیں، بابا آپ نے جو گوشوارے مجھے پہنائے تھے ظالم نے انہیں بڑی بے دردی سے چھین لیے۔ میرے کانوں کی لویں پھٹ گئیں۔ بابا میرے پیروں کو دیکھو کس قدر زخمی ہیں اور خون بہہ رہا ہے۔ بابا آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ میرے چہرے پر تماچوں کے کس قدر نیل پڑے ہیں۔ مجھے تازیانے اور نیزے مارے گئے جن کی وجہ سے میری پشت اور شانیں زخمی ہیں۔ بابا بہت کچھ ہے جو آپ سے بیان کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی آواز دھیمی ہونے لگی، یہاں تک کہ آواز آنی بند ہو گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سمجھا کہ بچی تھک کے سو گئی ہے، لیکن جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام نے آپ کا شانہ ہلایا، امام کی زبان سے کلمات جاری ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قید خانے میں گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سکینہ سلام اللہ علیہا زندان میں سو گئیں، جس کو رہائی کی بڑی تمنا تھی، وطن جانے کی تمنا تھی۔ اس کو بعد شہادت بھی رہائی نہ ملی، اسی زندان میں اس بچی کی لہد بنی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ شست حسین بادشاست حسین دین است حسین